الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جنوری جمعے کا دن، سپریم کورٹ کی حمزہ شہباز کو بڑی سزا، اس کی تفصیل کیا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور ہم بات کریں گے اصلاحات میں جو کرپٹ کو پھانسی ہوگی اس کی تجاویز سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور ہم بات کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبد القادر لونی نے رات گئے فضل الرحمان کی گردن کیسے دبوچی ہے اس کی تفصیل کو بھی جانیں گے، اور کومنٹ میں اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فضلور رحمان سے ریلیٹڈ۔ میں آپ کو بتا دوں فضلور رحمان جو کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں اور ساری فساد کی جڑ بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک اور بیان فیاض الحسن چوہان کا رات میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ پاکستانی سیاست میں ایک سب سے زہریلا اور منفی سیاستدان سامنے آیا ہے کہ جس نے پی ڈی ایم کو سڑکوں پر ہی رہنے دیا۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی باقی 10 جماعتیں جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب پی ڈی ایم کی تحریک میں تھوڑا سا گیپ دیا جائے، تھوڑا سا جو ہے وہ وقت دیا جائے تاکہ دوبارہ سے تحریک اپنا مومنٹم پکڑ سکے، لیکن فضل الرحمان بضد ہیں کہ وہ اب اس تحریک کو کوئی ٹائم نہیں دینا چاہتے اور وہ مکمل طور پر سڑکوں پر رہنا چاہتے ہیں، وہ گھر نہیں جانا چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کو ایک تو نیب سے خطرہ ہے کہ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو نیب کو تو سوالات ویسے بھی میں نے سڑکوں پر رہوں یا یہاں پہ رہوں، لیکن وہ ان کے ذہن میں مینٹلٹی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنی تحریک کو پی ڈی ایم کو جو ہے وہ سڑکوں پر رکھا جائے، چاہے اسلام آباد ہو یا کراچی کا ملین مارچ ہو، سڑکوں پر رہ کر ان کی جان بچ سکتی ہے۔ اگر وہ جو ہی گھر پہنچیں گے انہیں وہ نوٹس وہ سوال نامے یاد آئیں گے، اس لیے وہ تحریک کو جو ہے وہ سڑکوں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن باقی جماعتیں اس حوالے سے مکمل طور پر اختلاف کا شکار ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ اب تحریک میں اس طرح ہر روز ہی جلسیاں کی جائیں تاکہ وہ پھر مومنٹم بھی نہ رہے، جو غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے وہ چیزیں اب نہیں رہی۔ لیکن فضل الرحمان کو عبد القادر لونی نے جو رات گئے بڑا دھچکا دیا وہ یہ تھا کہ وفارق المدارس کو فضل الرحمان متنازع بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان نے پرسوں علماء کو بھی بلایا ہوا تھا، علماء سے اعتماد بھی لیا، علماء نے اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے ریلیٹڈ عمران خان کا جو بھی موقف ہے اس میں علماء ان کے ساتھ ہیں اور مکمل طور پر ان کے ساتھ ان کی سپورٹ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی مین خبر کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حمزہ شہباز کو جو بڑی سزا سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حمزہ شہباز کو پہلے منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت کی جانب سے سزا سنائی جا چکی ہے، جس میں 1 سال اور 7 ماہ ہو گئے ہیں، وہ کوٹ لکھپت جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں ضمانت پر۔ پچھلی سماعت میں بھی سپریم کورٹ کی جانب سے معزز فاضل جج صاحبان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ شرمناک حقائق ہیں اس کیس کے اندر حمزہ شہباز کے۔ آج اس کی سماعت میں جو بڑا اقدام سامنے آیا وہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے، ان کی ضمانت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو یہ کیس ہے منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ، اس کیس میں جو ہے وہ ان کو سزا ہوئی تھی۔ ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ وہ جو ہے درخواست اس بنیاد پر دی تھی کہ ہم ہارڈ شپ کی بنیاد پر دے رہے ہیں کہ میرے موکل جو ہیں میرے جو کلائنٹ ہیں وہ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے پچھلے 1 سال 7 ماہ سے جیل کے اندر ہیں، تو اب جو ہے وہ انہیں ضمانت ملنی چاہیے۔ اب ان کو آج تو یہ سپریم کورٹ سے بھی منہ کی کھانی پڑ گئی، اس کے علاوہ ہر ایک ادارہ جو ہے وہ ان کو اپنا آئینہ دکھا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے یہ متعلقہ اپنے کیسز کے جواب دینے کے بجائے یہ اور فورم کھٹکھٹاتے ہیں اور طرف نکل جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہیں، اور آئے دن اس کے حوالے سے جو پوری نیوز مل رہی ہیں وہ ان کے سامنے ہیں۔ اور اب میرے خیال میں آپ کو بتا دوں یہ 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اس درخواست کی سماعت کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ریمارکس بھی سامنے آئے۔ ہم نے پچھلی سماعت میں بھی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کرپٹ کو پھانسی کیسے ہوگی، یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اسامہ ستی کے والدین کی جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ تجاویز دیں، کیونکہ پولیس اہلکاروں نے جو یہ ظلم و ستم کیے ہیں اس حوالے سے اصلاحات جو کی جانی ہیں ان کے حوالے سے آپ تجاویز جو دیں گے، آپ کی تجاویز کو نہ صرف کنسیڈر کیا جائے گا بلکہ ان کو عملی شکل دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں وہ کیس اسامہ ستی والا تو ہوا تھا، کل بھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا فیصل آباد میں
وقاص احمد نامی شخص کو جو ہے وہ اس کی گاڑی روک کر اس کو جو ہے وہ بھون دیا گیا گاڑی، اگرچہ اہلکاروں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کچھ ہی عرصے بعد ایسے سامنے آتے ہیں۔ سائیوال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ موٹر وے زیادتی کیس بھی ہمارے سامنے آیا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب عمران خان نے یہ کیا کہ اسامہ ستی کے والدین کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جو تجاویز دیں گے ان کو ہم کنسیڈر بھی کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے۔ اس حوالے سے اسامہ ستی کے والدین نے فیڈریشن آف پاکستان اور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر جو تجاویز دیں اس میں یہ بھی تھی کہ جو لوگ کرپشن اور کرپٹ عناصر ہیں اور جو لوگ رشوت خوری کرتے ہیں، اور اس حوالے سے پولیس میں خاص کر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ڈی ایس پی رینک تک کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس اہلکار ہیں ان کو جو رشوت لینے پر سزائے موت نہ صرف سنائی جائے بلکہ ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف جو ہے وہ اسامہ ستی کے والدین کی تجاویز نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے بھی اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور کرپٹ عناصر کو جو ہے وہ پھانسی سے ریلیٹڈ معاملات پر جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اصلاحات کا ایک سلسلہ پہلے بھی جاری ہے، جس میں پچھلے ہفتے جب لاہور کا وزٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس میں عثمان بزدار صاحب، آئی جی پنجاب انعام غنی ہو گئے، سیکٹری پنجاب بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ان اصلاحات پر نہ صرف بات کی گئی بلکہ آئی جی پنجاب کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ آپ کانسٹیٹوئنسی لیول پر تھانوں کے اندر وزٹ کریں اور معاملات کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا کہیں پہ کرپشن اور کرپٹ عناصر ان کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے، اور جو اہلکار یا جو آفیسر اس میں استعمال ہو رہے ہیں جو کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف نہ صرف کاروائیاں کی جانی چاہیے بلکہ حقائق بھی قوم کے سامنے لے کے آنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں اصلاحات کا وعدہ نہ صرف آج بلکہ پی ٹی آئی حکومت میں آنے سے پہلے، اقتدار سنبھالنے سے پہلے بھی اس کا ایک وعدہ کر رکھا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اصلاحات کا، ریفارمز کا جو ہے وہ ایسا ایجنڈا لائیں گے کہ جو یقیناً پاکستانی عوام کا، خصوصاً پنجاب کا جو ہے وہ مقدر بدل کے رکھ دے گا۔ اس حوالے سے کے پی کے میں اگرچہ جو ہے وہ کسی حد تک بہتری آئی ہے، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، لاز بھی بن رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نتھ بھی ڈالی جا رہی ہے جو لوگ پہلے رشوت ستانی کرتے تھے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب وہاں پہ کسی حد تک اس کو بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے، اور انہی اصلاحات کو لے کر پنجاب میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصلاحات کا سلسلہ جو ہے وہ نہ رکنے والا ہے، اور اب اس کو شاید وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کو عملی جامہ نہ صرف پہنایا جائے گا بلکہ ان کو جو ہے وہ مزید آگے لے کے چلا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں اس حوالے سے کہ چیمبر آف کامرس نے جو تجاویز دی، سب سے زیادہ زور جو دیا گیا وہ اسی پر کہ جو بھی ڈی ایس پی رینک تک کے جو آفیسر ہیں یا اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ سزائے موت سے ریلیٹڈ اور پھانسی کے قوانین منظور ہونے چاہیے، تاکہ یہ دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کر سکیں جس میں جو ہے وہ رشوت لے کے کسی کو ماورائے عدالت قتل کر دیں، یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔